ابن قیم فرماتے ہیں کہ میرے شیخ آئے تو میں اس دن نہایا، غسل کیا، سرما لگایا، داڑھی ٹھیک کی، اور میں نے اپنے سر کو اچھی طرح عمامے میں بند کیا، اور میں نے نوک پلک درست کی، دروازے تک آیا، پھر پیچھے پلٹا، شیشے میں دیکھا کوئی کسر تو نہیں رہ گئی۔ کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں بڑا عجیب سا سوال اٹھا، کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں بڑا عجیب سا سوال اٹھا کہ اے ابن قیم، تیرا ایک مرشد آیا ہے تو اس کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہو، بتاؤ تو اگر رسول اللہ کے پاس جانا ہوتا تو اتنا ہی اہتمام کرتے؟ اور میرے دل نے قسم کھا کے کہا کہ خداوند کریم، میں جس حال میں ہوتا بھاگتا ہوا چلا جاتا، میں جس حال میں ہوتا بھاگتا ہوا چلا جاتا، کیونکہ یہ ظرف استاد ہے۔ کسی استاد کا ظرف ساری گستاخیاں سمیٹ لیتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی مینرزم کی، اس کو بندوں کی علمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے، اعتدال میں ظرف ہے، یہ غیر معتدل کا ظرف نہیں ہو سکتا۔ اس کو پتہ ہے کہ غریب کا کلام ایسا ہے، اس کو پتہ ہے کہ امیر کا کلام ایسا ہے، وہ وجاہتوں کی طلب میں استاد نہیں بنا ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، انسٹرکٹ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جس حال میں بھی ہوتا، میری محبت رسول اتنی غالب ہوتی کہ میں دوڑتا ہوا ان کے قدموں پہ نثار ہو جاتا۔ ایسے کئی مرتبہ ہوا۔ آپ کو حضرت برا بن مالک کے واقعے کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک بدو جب عرب سے دور سے آیا اور اس کے کپڑوں میں بو اور اس کے بال مٹی سے ہٹے ہوئے، اس کے جوتے کیچڑ، جب دربار رسول میں آیا تو بڑے بڑے شریف اصحاب نے ناک بھون چڑھائی۔ آخر کچھ نہ کچھ تو صفائی کا اہتمام ہوتا ہے نا۔ کسی نے کہا ہوگا یار رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہو تو صاف ستھرے ہو کے آ جاتے، صاف ستھرے نہا کے آ جاتے، کپڑے بدل کے آ جاتے، جس حال میں تم آئے ہو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں آپ کو ملنا نہیں چاہیے تھا۔ حضرت نے فوراً احساس کر لیا کہ ان کا تناؤ میرے اس مخلص پہ اثر ڈالے گا، یہ بڑا عالم ہے، بڑا استاد ہے، اس کو کہتے ہیں ظرف اعتدال، کہ فوراً اندازہ لگا لیا کہ ان کا تناؤ اس میں احساس کمتری پیدا کر دے گا میرے اس مخلص میں۔ آپ نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لباس میل سے ہٹے ہوتے ہیں، جن کے جوتے گرد آلود ہوتے ہیں اور جن سے بو آتی ہے، مگر اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو رب کعبہ کی قسم ان کی قسم ضرور پوری ہوتی ہے۔ اور یہ حضرت برا بن مالک تھے، اور یہ واقعہ اس وقت بائنے ہی سچ نکلا۔ اب وہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے صاف ستھرے کپڑے پائے، فرغلیں اٹھائے ہوئے، ان کو اب احساس ہوا کہ یار ہم نے کس شخص پہ حقارت کی نظر ڈالی ہے۔ انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور پھر حضرت برا کی قدر فرمائی۔ یہ بڑے استاد کا کام